بسم اللہ الرحمن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل ہم نے مقاصد اربع عالیہ کا تذکرہ کیا کہ قرآن کریم کی کسی آیت میں جب آپ سوچتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس میں قرآن کریم کی تعریف یا حکمت نزول قرآن یا غیر منقادین کے ساتھ خطاب ہوگی یا منقادین کے ساتھ۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر یا اصول مہمہ یا اصول ممدہ کا بیان ہوگا۔ اصول مہمہ چار تھے: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اصول ممدہ وہ بھی چار ہے: جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، تنظیم اور آداب، یہ چار ہے اصول ممدہ۔ یعنی پہلے چار اصول جو تھے ان کی تائید کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، مطلب ہے کہ جہاد بذات مقصود نہیں، انفاق، تنظیم، آداب یہ مقصود بذات نہیں، بلکہ یہ توحید کی اشاعت کے لیے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے، قرآن کی صداقت کے لیے، آخرت کے فائدے کے لیے، یہ چار ممدات ہیں۔ اس میں سے پہلا ہے الجہاد فی سبیل اللہ تعالی۔ جہاد یا جہادو بمعنی کوشش کرنا، جہاد یعنی اللہ تعالی کی دین کی اشاعت کے لیے محنت کرنا اور کوشش کرنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا جہاد جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ ہے قرآن کریم کا بیان اور قرآن کریم کی دروس۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ جہاد کرو، قرآن کریم کے بیان کے ساتھ، جہاداً کبیرہ، بڑا جہاد۔ تو جہاد کبیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بیان کو کہا ہے۔ اب جہاد کے کئی اقسام ہیں، جہاد کے کئی دوائی ہیں، جہاد کے اقسام وہ میں نے اپنی کتاب الجہاد میں ذکر کیے ہیں۔ جہاد مع النفس، جہاد مع الشیطان، جہاد مع الکفار اور جہاد مع المنافقین، اور ہر ایک کے پھر اپنے اپنے اقسام ہیں۔ 13 اقسام جہاد کے ہیں اور وہ ہم نے ذکر کیے ہیں۔
بڑے طور تفسیر میں رمضان میں ہم تفصیل سے ذکر کر. پھر جہاد کی دوائی، یعنی جہاد کب ہونا چاہیے اور کس موقع پہ ہونا چاہیے. جہاد میں سے ایک قسم ہے القتال فی سبیل اللہ تعالی، اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے قتال، تلوار اٹھا کے بندوق اٹھا کے جہاد کرنا. پھر جہاد کے لیے کچھ شروط بھی ہے. حکم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ قاتلوہم، لیکن اس کے لیے کچھ شروط ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ. لیکن اگر ایک بندہ 12 بجے کے ٹائم پہ جب زوال نہ ہو اور وہ نماز پڑھتا ہے تو مفتی صاحب کہتے اس ٹائم نماز مکروہ نہیں ہو سکتی. کیوں میں نماز پڑھتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہو سکتی؟ اگر کوئی گندگی کے ڈھیر پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، مفتی صاحب فتویٰ دیتا ہے کہ یہاں نماز نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ نے حکم نہیں کیا اقیموا الصلاۃ. نئی نماز کے لیے کچھ شروط ہے. باوضو ہو، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہو، قبلہ رخ ہو، تب نماز ہو سکتی ہے. اسی طرح قتال کے لیے بھی کچھ شروط ہے. امیر کا حکم ہو وغیرہ وغیرہ. پھر جیسا کہ نماز کے لیے شروط ہے تو قتال کے لیے بھی کچھ شروط ہے، اور وہ فقہاء کرام نے ذکر کیے ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ ثابت ہے. اگر صرف ہر بندی کا اختیار ہو کہ وہ اسلحہ اٹھا کے قتال کرے تو پھر اسے خیر کے بجائے شر زیادہ ہوگا اور فساد زیادہ ہوگا. تو قتال فی سبیل اللہ تعالی، اللہ کی دین کے لیے قتال، اس کے لیے بھی کچھ شروط ہیں. سب سے پہلا شرط ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر ہو، جو بادشاہ ہو، وہ اجازت دے، اور ان کے اجازت کے بعد، ان کے حکم کے بعد قتال کرنا ہوگا. قتال کی دوائی، یعنی قتال کس کے ساتھ کرنا چاہیے، تو وہ قرآن کریم نے 4 ذکر کیے ہیں، اور اس پر میرا مستقل کتاب ہے کتاب الجہاد، جو کئی دفعہ چھپ چکا ہے. پہلا یہ کہ قتال شرک کو ختم کرنے کے لیے اور توحید کی اشاعت کے لیے ہوگا. امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں قتال کروں لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. پہلا شرط یہ، پہلا سبب یہ کہ شرک کو ختم کرنے کے لیے اور توحید کو عام کرنے کے لیے جہاد قتال ہوگا. جیسا کہ سورۃ الانفال آیت نمبر 39 نکالی ہے، اور پھر اس آیت میں تدبر اور سوچ لیں تو تمہیں خود پتہ لگے گا کہ قتال اعلاء کلمت الحق کے لیے ہے. سورۃ الانفال
آیت نمبر 39 دوائی قتال میں سے سب سے پہلا شرک کو ختم کرنا. قاتلوا ما لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا ما لا تكون فتنة، اور کافروں سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ شرک کا نام و نشان باقی نہ رہے. فتنہ یعنی شرک. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین تمام تر اللہ ہی کا ہو جائے. قتال کریں توحید کی اشاعت کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے. قتال کے دوائی میں سے سب سے پہلا شرک کو ختم کرنے کے لیے قتال. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ شرک فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین فقط اللہ ہی کا ہو جائے. اسی طرح دوسرا ہے دوائی میں سے مظلومین کو چھڑوانا. اس لیے جہاد نے پنجے میں کفار نے گرفتار کیے ان کے قبضے میں، اور مظلومین کو چھڑوانے کے لیے قتال. سورۃ النساء آیت نمبر 75 نکالیے. سورۃ النساء آیت نمبر 75 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اور اے مسلمانوں، آخر تمہیں کیا عذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور اور بے بس لوگوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے، جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں. یہ سب کے سب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حمایتی پیدا کر، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر فرما. تو دوسرا ہے دوائی قتال میں سے مظلومین کو چھڑوانا. تیسرا ہے دوائی قتال میں سے کہ وہ کفار جو وعدہ توڑ لے. آپ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہو اور پھر وعدہ توڑتے ہیں، وعدہ انہوں نے توڑا، تو ان کے ساتھ پھر قتال ہونا چاہیے. وہ کفار جنہوں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعدے کو نہیں نبھایا بلکہ وعدے کو توڑ ڈالا، تو ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے. سورہ توبہ آیت نمبر 12 اور 13
سورہ توبہ آیت نمبر 12 اور 13 نکالیے. وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور اگر وہ لوگ اپنے عہد کے بعد اپنے عہد کو اپنے قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر طعن و تشنیع کریں تو تم اس توقع پر ان کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو کہ شاید وہ باز آ جائیں، کیونکہ ان کی قسمیں باقی نہیں رہی. تم ایسے لوگوں سے کیوں جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنے قسموں کو اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے پہلی مرتبہ تم سے ہاتھ شکنی کی ابتدا کی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرطے کہ تم مومن ہو. اسی طرح انہوں نے وعدہ توڑ دیا تو ان کے ساتھ لڑو. چوتھائی کی جنگ کے لیے اقدام اٹھائے. چوتھا دوائی میں سے یہ ہے کہ وہ جنگ کے لیے اقدام اٹھائے اور مسلمانوں کے لڑنے والے کفار سے لڑنے کا حکم. جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں ان کے ساتھ لڑو. سورہ توبہ آیت نمبر 36. قاتل المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. کیونکہ سورہ توبہ میں کفار کے 4 اقسام ذکر کیے ہیں. ہر کسی سے لڑنا نہیں ہے کہ بس بنام کافر ہو تو تم ان سے لڑتے رہو. کچھ کافر ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد اور وعدہ کیا ہے. وعدے کا ٹائم مقرر نہیں، ان کو مہلت دو 4 مہینے. جن کے ساتھ وعدے کا ٹائم مقرر ہے ان کے ساتھ لڑو مت، بلکہ اس وقت تک صبر کرو. تیسرے وہ کافر ہیں جنہوں نے امن مانگا، تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے اور تمہارے سے امن مانگتا ہے، ان کو امن دو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اور چوتھے کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر لڑو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً. او مسلمانوں تم سب مشرکین سے لڑو جس طرح وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور یقین جانو کہ اللہ اہل تقوی کے ساتھ ہے. یہ 4 دوائی قرآن کریم نے ذکر کی. ہر وقت بس اسلحہ اٹھانا اور لڑنا یہ نہیں. قتال کے لیے دوائی ہے، اسباب ہے، اور وہ 4 اسباب قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں. تو آج میں آپ سوچے تو کبھی کبھار ترغیب الجہاد ہوگی، قتال ہوگی، اور پھر قتال کی دوائی بیان کیے گئے ہوں گے. پہلا ہی کہ شرک کو ختم کرنے کے لیے جہاد،
دوسرا ہے کہ مظلومین کو چھڑوانے کے لیے جہاد، تیسرا ہے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور وعدہ کو توڑتے ہیں تو ان کے ساتھ جہاد، اور چوتھا ہے کہ جنہوں نے اسلحہ اٹھائے اور تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان کے ساتھ لڑو، اور پھر لڑنا بھی ایسا کہ وَقُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کے راستے بند کر دو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے انداموں کو ٹکڑے کر دو، پھر ان کے ساتھ قتال ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس مضمون کو بڑے بسط اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ حضرت شیخ القرآن اللہ کی رحمت ان پہ، وہ فرماتی تھی کہ جہاد کا مضمون قرآن کریم نے بڑے بسط اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کتاب الجہاد لکھا ہے، دوسروں نے لکھے ہیں۔ پھر خصوصاً جب افغانستان میں روس نے مداخلت کی تو اسی دور میں بہت سارے کتابیں لکھے گئے، لیکن اکثر کتابیں ایسی تھی جن میں قتال کی ترغیبات تھی اور احادیث سے ثابت کیا گیا تھا۔ تو شیخ القرآن کی آرزو تھی کہ ایک ایسی کتاب لکھا جائے جس سے خالص قرآن کریم سے جہاد کا مضمون ثابت کیا جائے اور جہاد کے ہر موضوع کو چھیڑا جائے۔ طالب علمی کا دور تھا تو میں نے تہیہ اور ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں اس تمنا کو پورا کر لوں گا شیخ القرآن کا، اور پھر میں نے کتاب الجہاد اسی موضوع پہ لکھا، صرف قرآن کریم سے، جہاد کا معنی، جہاد کا مطلب، اور پھر جہاد کے اقسام، اور پھر اس میں سے ایک قسم ہے قتال فی سبیل اللہ تعالی، اور پھر قتال کے لیے دوائی، اور پھر قتال جہاد کے لیے منازل، وہ سارے کے سارے میں نے ذکر کی، اور پھر مجاہد کے لیے میدان جنگ کی اصول، اور پھر جہاد کے بعد فتح و نصرت کے بعد مجاہد اور امیر جماعت کی ذمہ داریاں۔ تو اس میں نے ایک کتاب لکھا، کتاب الجہاد، کئی دفعہ چھپ چکا تھا، پھر چونکہ وہی ضرورت نہ پڑی اور موقع بھی نہیں ملا، اب نایاب ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ارادہ پھر چھپوائیں گے۔ جہاد کے منازل قرآن کریم نے 3 ذکر کیے ہیں۔ پہلا منزل مجاہد کی تربیت، سپاہی کی تربیت۔ جب سپاہی تربیت یافتہ ہو لیکن ملک میں اندرونی خلفشار اور فساد ہو، پھر بھی مجاہد سرحدات پہ نہیں لڑ سکتا۔ جب اندرونی فساد ہو، دھماکے ہو، قتل و غارت ہو، تو فوج سرحدات پہ لڑی یا اندرونی امن پہ لڑے، تو پھر سرحدات پہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ تو ملک کے اندر امن ہونا چاہیے، اور اگر مجاہد تربیت یافتہ اور ملک میں امن و امان ہو، لیکن مجاہد کے اپنے گھر میں فساد ہو، بیوی اور والدہ کے جھگڑے ہو، بیوی اور باپ کے جھگڑے ہو، والدہ اور والد کے جھگڑے ہو، تو پھر بھی مجاہد میدان جہاد میں نہیں لڑ سکتا۔ اس کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، تو پھر گھر کے لیے، اصلاح کے لیے اصول یہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔
تو یہ تین ابتدائی منازل ہے. پہلا یہ کہ مجاہد تربیت یافتہ ہو اور مجاہد کی تربیت کے لیے اصول. قرآن کریم نے تربیت کے لیے کسی سپاہی اور مجاہد کی تربیت کے لیے 10 اصول ذکر کیے ہیں، جس میں سے 5 عقیدے کے متعلق اور 5 عمل کے متعلق ہیں. یعنی 5 ایسے اصول ہے کہ مجاہد کو اس پہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کو عقیدے میں رکھنا چاہیے. اور 5 ایسے اصول ہے جو عملی ہے، جس پہ مجاہد عمل کرتا رہے. وہ 5 اصول عقیدے کے متعلق اور 5 عمل کے متعلق سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 نکالیے. سورہ بقرہ 4 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں اثبات التوحید ہے اور وہ 3 بابوں پر مشتمل ہے. دوسرا حصہ میں اثبات الرسالت ہے اور اس میں 9 اعتراضات پیغمبر پاک کے اور ان کے جوابات ہیں. تیسرے حصے میں بیانی جہاد ہے. تو جب تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 177، اس میں ابتدائی اصول ہے مجاہد کی تربیت کے لیے. آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ 10 اصول ذکر کیے. 5 عقیدہ کے متعلق اور 5 عمل کے متعلق. فرمایا کوئی یہی نیکی نہیں کہ تم اپنی منہ کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور سب کتب سماویہ پر اور تمام انبیاء پر ایمان لائیے. یہ 5 اصول عقیدے کے متعلق. پہلا ہے کہ مجاہد کا ایمان ہو اللہ پر. دوسرا ہے کہ قیامت پر ایمان ہو کہ ایک دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ میرے حساب کتاب کرنے والا ہے. تیسرا ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہو. چوتھا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہو. اور 5واں ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہو. یہ 5 عقیدے کے متعلق. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتب سماویہ پر ایمان اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان. اور 5 عمل کے متعلق اور 5 عمل کے متعلق اور باوجود مال کے محبت اور احتیاط کی قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو
اور سائلوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دیتا ہو، اور نماز کی پابندی کرتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جماعت کر لے، اور وہ جو تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کی سختی کے وقت ثابت قدم والے ہوں، یہی سب لوگ ہوئے جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ مطلب یہ ہے کہ 5 عمل کے متعلق پہلا یہ کہ اللہ کے رضا کے لیے صحیح مسارے پر مال خرچ کرے۔ یہ نہیں کہ مجاہد جہاد اسی لیے کرتا ہے کہ پیسے ملے، جہاد اور قتال اسی لیے کہ مجھے پیسے ملے، اور پھر لوگوں کو فون کرتے اتنے پیسے بھیج دو، اتنے پیسے بھیج دو۔ نہیں، پیسے لگانے پڑیں گے، پیسے لینے نہیں کہ آپ لوگوں سے پیسے لیتے رہو، آپ پیسے لگاتے رہیں گے۔ پہلا یہ اللہ کے رضا کے لیے صحیح مسارے پر مال خرچ کرنا، دوسرا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، تیسرا ہے کہ زکوٰۃ دینا، چوتھا ہے کہ وعدہ پورا کرنا، اور پانچواں ہے کہ صبر سے کام لینا۔ یہ 5 عمل کے متعلق کہ مجاہد کے عمل میں، سپاہی کے عمل میں 5 صفات ہوں۔ سب سے پہلے مجاہد اور سپاہی کی ٹریننگ ضروری ہے۔ جب یہ ٹریننگ شدہ ہو تب جہاد کریں گے، اور ٹریننگ عقیدے اور عمل کا سب سے پہلے ہے۔ بندوق کا ٹریننگ تو بعد میں، بندوق کی ٹریننگ دیتے ہیں اور عقیدے اور عمل کی ٹریننگ نہیں دیتے۔ جو یا علی مدد نعرہ لگاتا ہے وہ کیسے جہاد کریں گے؟ جو مشرک ہو اس کی جہاد کیسی ہوگی؟ وہ جہاد نہیں کر سکتے۔ تو جہاد کے لیے پہلے، سب سے پہلے مجاہد کی تربیت ضروری ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے میدان جہاد سے ایک خط لکھا تھا فضیل بن عیاض کو، اور لکھا تھا یا عابد الحرمین لا ابصرتنا لا علمت انک بالعبادت طلبو۔ اے حرمین کی عبادت کرنے والے، اگر تمہیں ہمارے حال کا پتہ ہوتا تو تم یہ سمجھ دیتے کہ تم عبادت میں لہو لعب کر رہے ہو۔ من کان یحذب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخذبو۔ آپ لوگوں کے چہرے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئے اور ہماری سینے خون سے تر ہو گئے ہیں۔ ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا واجسنا بک والغبار الاطیب۔ ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا واجسنا بک والغبار الاطیب۔ تمہیں مشک اور عنبر کی بو مبارک ہو، اور ہمیں اپنے گوڑوں کے گرد غبار مبارک ہو۔ ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا واجسنا بک والغبار الاطیب۔ وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ۔ ہمیں پیغمبر کا صحیح قول، صحیح حدیث ملا ہے جس میں کوئی تکذیب نہیں، کوئی کذب بیانی نہیں۔ لا يجتمع غبار خیل اللہ فی انف امرئ ودخان نار تلہب۔ لا يجتمع غبار خیل اللہ فی انف امرئ ودخان نار تلہب، کہ وہ گرد و غبار جو میدانی جہاد میں مجاہد کو لگائے اور جہنم کی آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا
لیس شہید بمیت لا یکذب، اللہ کی کتاب جھوٹ نہیں بولتا کہ شہید بے جان مردہ نہیں. ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا لیس شہید بمیت لا یکذب. جہاد وہ لوگ کر سکتے تھے جو قرآن کریم سے ٹریننگ شدہ تھے. وہ کیا جہاد کریں جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں؟ وہ جہاد نہیں کر سکتے، وہ قتال نہیں کر سکتے. قتال اور جہاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سے تربیت یافتہ ہوں. علامہ اقبال نے بھی فرمائے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. بدر کی فضا پیدا کرو، فرشتے قطار اندر قطار تمہاری امداد اور تعاون کے لیے آئیں گے. تو جہاد مجاہد کے لیے 10 اصول چاہیے، 5 عقیدے کے متعلق اور 5 عمل کے متعلق. جب مجاہد اور صفائی ٹریننگ شدہ ہو، پھر دوسری منزل ملک کی اصلاح کے لیے قوانین. ملک میں اندرونی اصلاح نہ ہو، فسادات ہو، فراڈی ہو، دھوکہ باز ہو، پھر اس ملک میں امن نہیں آ سکتا. جب ظالم کو سزا نہ ملے تو وہ تو دن بدن ظلم زیادہ کرتا رہے گا. ظالم کو سزا دینا چاہیے. پہلا قانون القصاص من الظالم، ظالم سے انتقام لینا چاہیے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 نکالیے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 178. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. پہلا قانون ملک کے اندرونی اصلاح کے لیے، ملک میں اندرونی اصلاح کرنا ہو تو وہی ہے کہ ظالم سے انتقام لو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص لازم کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ظالم اس کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ قصاص کے لیے تیار ہو جائے. پہلا یہ کہ جس نے ظلم کیا اسے قصاص لینا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اے ایمان والو، لازم کیا گیا ہے تم پر قانونی قصاص قتال کے بعد مقتولین کے بارے میں. کیا مطلب ہو؟ جس نے قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا. ہمارے اس ملک میں یہ قانون ہے نہیں. جو قاتل ہے اس کو عزت دیا جاتا ہے، جو بدماش ہو اس کو عزت دیا جاتا ہے، جو فراڈی اور دھوکہ باز ہو اس کو عزت دیا جاتا ہے. کسی بھی ظالم سے قصاص نہیں لیا جاتا. ہاں اتنا آتا ہے اخبارات میں کہ پکڑا گیا، قاتل پکڑا گیا، ظالم پکڑا گیا، فراڈی دھوکہ باز پکڑا گیا، پھر پتہ نہیں لگتا کہ پھر کیا ہوا. پھر تیسرے دن جج صاحب پیسے لے کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بھی مزہ آتا ہے کہ اب ہمیشہ ہی کرتے رہو، آپ کی عزت بڑھ جائے گی. ایک دفعہ قتل کر کے پھر جب اس کو عزت ملتی ہے تو اور بھی قتلوں بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جلدی قاتل بن جاتا ہے. تو ایسے ملک میں امن کہاں آئے گا؟ اگر ایک ضلع میں کسی قاتل کو
حکومت نے چوک میں لٹکایا اور 3 دن وہ لٹکتا رہے اور لوگ دیکھتے رہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو قتل کرے گا، لیکن کسی سے قصاص تو نہیں لیا جاتا۔ دوسرا قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعی، مال و دولت کو شرعی طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے۔ آپ جب بھی عدالتوں میں جائیں تو تمہیں 2 قسم کے وکیل ملیں گے۔ جب آپ وکیلوں کے پاس جائے تو 2 قسم کے وکیل ہوں گے۔ پہلے قسم کے وکلاء ہوتے ہیں جس کو کرمینل وکلاء کہتے ہیں، اور دوسری قسم کے جس کو دیوانی وکلاء کہتے ہیں۔ مطلب یہ کرمینل وکلاء وہ جو کرمینل کیسے لیتے ہیں، کوئی قتل کرے، کسی کو زخمی کرے، کسی سے لڑ پڑے، اس کا کیس۔ اور دوسری قسم کے وکلاء وہ ہے جو دیوانی وکلاء ہوتے ہیں، جو مال و دولت کے معاملات کو، مال و دولت کے کیسوں کو لیتے ہیں، یعنی مال کی جھگڑا ہو، پیسوں کی جھگڑا ہو، زمین کا جھگڑا ہو، یہ 2 قسم کے وکلاء ملتے ہیں۔ اب قرآن کریم نے 2 قوانین پہ وہ دونوں ختم کر دیے۔ پہلا جو کرمینل کیسے ہیں اس کے لیے ایک قانون رکھا کہ ظالم سے انتقام، ظالم سے بدلہ لینا، اور دوسری قسم کے کیس جو زمین کے جھگڑے ہیں، جو مال و دولت کی، اس کے لیے دوسرا قانون رکھا تقسیم الاموال بالقانون شرعی۔ بھائی اور بہنوں کی کیس ہے، بہنیں کہتی ہمیں حق نہیں دیتی، ہمیں زمین میں اپنا حصہ نہیں دیتی، بھائی کہتے ہیں پٹھانوں میں کوئی بہنوں کو زمین نہیں دیتا۔ اب جب قانون شرعی ہو تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ ان کو دے دو، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر بہن کہتی ہے کہ مجھے زیادہ دو، بھائی کہتے ہیں مجھے زیادہ ملے، اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ 2 بہنوں کا حصہ ایک بھائی کے برابر ہوگا، بس اس میں اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جھگڑا کس بات کی آئے گی؟ جھگڑے تو ان 2 وجوہات کے بنا پر، یا عزت پہ اور یا مال پہ۔ عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا، کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ مال کی تقسیم کے لیے دوسرا قانون رکھا کہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے اسی طریقے سے دو، تقسیم کرو۔ دوسرا قانون سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 نکالیے، 180۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ مقرر کیا گیا ہے تم پر کہ جب حاضر ہو جائے ایک بندے پر تم میں سے علامات موت، وقت قریب آ جائے، اگر چھوڑا ہو اس نے مال اور کی ہو وصیت اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے انصاف کے ساتھ، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کیا مطلب؟ کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو مرض وفات میں وصیت کرے کہ میرے مال کو قانونی شریف تقسیم کرو، میرے بیٹوں کو میرے بیٹیوں کو قانونی شریف مال دو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تیسرا قانون مسئلہ صوم لارتباط النفس،
روزے کا مسئلہ کہ روزہ رکھو، جب آپ صبح سے فجر سے لے کر شام تک اپنا کمایا ہوا مال جو تم نے خود کمایا ہے اور تو سامنے پڑا ہے اور تم اس کو دیکھتے ہو اور پھر بھی نہیں کھاتے، اسی وجہ سے کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو دوسروں کے مال کو، حرام مال کو تم کیسے کھاؤ گے؟ یعنی آپ کا نفس عادی ہو جائے گا کہ تمہارے لیے جو کھانا حلال نہیں اس کو نہ کھاؤ، رمضان میں تمہارا اپنا مال ہے لیکن اس کو نہ کھاؤ، تو تمہیں عادت بن جائے گی کہ دوسروں کے مال کو نہیں کھاؤ گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ نہ کھاؤ، تو تمہارا نفس تکڑا ہو جائے گا، اگر کل میدان جہاد میں کچھ نہ ملی بھی تو تم نے روزہ داری کی اور روزہ رکھا ہو، تمہیں عادت پڑ گئی ہے کہ میں نے کوئی کہا نہیں ہو پھر بھی میں کام کر سکتا ہوں۔ اسی وجہ سے تیسرا قانون مسئلہ صوم لارتباط النفس، سورۃ البقرہ نمبر 83 نکالیے، 183۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم بھی روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، اس امید پر کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کما کتبہ، یہ تشبیہ صرف فرضیت میں ہے۔ چوتھا قانون نہی عن الارتشاء، کہ ملک میں رشوت کا لین دین نہ ہو، یہ نہیں کوئی افسر کسی ظالم سے رشوت لے کر مظلوم پہ اور بھی ظلم کرے تو آخرکار وہ مظلوم بھی عذاب اٹھائے گا، آخرکار وہ مظلوم بھی مجبور ہو کر ظلم کرتا رہے گا، تو رشوت کا لین دین ختم ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم آپس میں ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور نہ ان مالوں کو اس غرض سے حکام تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ نہ ظلم سے کھا جاؤ، اور تم کو معلوم بھی ہو، یعنی کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ جس نے رشوت لیا اس کو سزا دینا چاہیے۔ جب ملک میں رشوت نہ ہو، حکام افسر رشوت نہیں لیتا تو ہر بندے کو اس کا حق ملے گا، اور اگر رشوت لیتا ہے، پولیس والی رشوت لیتے ہیں تو وہ کہاں کام کرتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ ظالموں کی حمایت کرتے ہیں، الا من شاء اللہ۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو صحیح کام کریں، ورنہ آپ نے رشوت لینے کے لیے انہوں نے رستے کھولے ہیں اور بس رشوت لیتے ہیں، اور ان کے پیروکار ہر جگہ موجود ہیں، تو ملک میں امن کیسے آئے گا؟ مجاہد کی تربیت کے لیے 10 اصول، پھر جب مجاہد تربیت یافتہ ہو لیکن ملک میں اندرونی امن نہ ہو تو کبھی بھی جہاد صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیں، ہمارے ملک میں کب سے ہماری فوج و روان کی لڑائی ہے اور دن بہ دن زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اصل وجہ یہ کہ اصل قانون نہیں ہے اس ملک میں۔ ٹھیک ہے، اس ملک میں آئین اسلامی ہے
کیونکہ ہمارے آئین میں لکھا گیا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ قرآن و سنت کی ہوگی. یہ ہمارے آئین میں ہے، اور ہمارے آئین میں ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ العمل نہیں ہوگا. لیکن اگر اب ہمارے ملک میں قانون قرآن و سنت کے خلاف چلا آ رہا ہے، کون ہے کہ وہ اس کو بند کر دے اور منع کر دے؟ کس کے پاس آپ اپنا درخواست لے جائے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ کوئی ماننے والا نہیں. آئین اس ملک کا اسلامی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے نہیں، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی لاگو کرنے کے لیے کوئی نہیں. جب تک ایسے بندے نہ آئے کہ اس قانون کو صحیح طریقے سے لاگو کر لے، امن نہیں آ سکتا. تو ملک میں اندرونی امن کے لیے 4 قوانین ذکر کیے. جب ملک میں اندرونی امن ہو تو پھر مجاہد اور سپاہی سرحدات پہ لڑ سکتا ہے، اور ملک کے اندرونی لوگوں کی طرف سے بھی حمایت ہوتی ہے. اسی طرح جب مجاہد ٹریننگ شدہ ہو، ملک میں اندرونی امن ہو، لیکن اپنے گھر میں امن نہ ہو، تو پھر بھی مجاہد سرحدات پہ نہیں لڑ سکتا. تو اندرونی امن کے لیے تیسری منزل گھر کی اصلاح، اور گھر کی اصلاح کے لیے قرآن کریم نے 18 قوانین ذکر کیے ہیں. صرف سورہ بقرہ میں، سورہ نساء اور دوسری صورتوں میں تو چھوڑ دے، صرف سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 18 قوانین ذکر کیے تاکہ گھر کے اندر امن اور خوشیاں ہو. پھر مجاہد فارغ ہو کے میدان جہاد میں لڑے گا. وہ 18 قوانین، سب سے پہلا قانون یہ کہ گھر کا سربراہ گھر والوں پہ مال خرچ کرے گا. یہ نہیں کہ گھر کا سربراہ ہوں اور اپنے بچوں پہ خرچہ نہیں کرتا، نہ ان کے لیے کپڑے لیتا ہے، نہ جوتے لیتا ہے، نہ سبق پڑھاتا ہے، نہ اسکول اور کالج اور نہ مدرسے میں لے جاتا ہے. تو وہی بچے یہ سوچتے ہیں کہ تو پیسے کماتا ہے اور جمع کرتا ہے، ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں لگاتا. تو پھر گھر کے اندر چوری اور چور پیدا ہوتے ہیں، بیوی بھی چور، بچے بھی چور، اور ایک دوسرے سے چوری کرتے ہیں. تو پہل آئی کہ گھر کا سربراہ وہ گھر والوں پہ خرچ کرے. سورہ بقرہ نمبر 215. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. مال خرچ کرو گھر میں، اور مال خرچ کرتے ہو تو صحیح مصرف پہ خرچ کیا کرو، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتامى اور مساکین اور مسافروں کے لیے. وما تفعلوا، اور جو کار خیر بھی کرو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. دوسرا قانون، گھر کے سربراہ میں قوت مدافعت موجود ہو. ایسا نہ ہو کہ گھر کا سربراہ تم خسرا بنا دو. جو خسرا ہو وہ گھر کا سربراہ نہیں ہو سکتا. جس کے گھر میں ہر ایک داخل ہو جائے اور وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا
کہ کیوں تم میرے گھر میں داخل ہو گئے، کیوں میرے دروازے کے اندر قدم رکھا؟ لڑائی نہیں لڑ سکتا، وہ سربراہ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا ہی کہ گھر کا سربراہ اس میں قوت قتال ہو، مدافعات ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ جہاد تم پر شاک ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو نہ پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ کیا مطلب تمہیں تو لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام کتنے مہربان تھے اور رحمت للعالمین تھے، دعائیں دیتے تھے اپنے امت کو، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ لیکن کبھی کبھار جب موقع آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا، یا اخوان القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، یا اخوان القردۃ والخنازیر، ایک بندروں کی بھائیوں، خنزیروں کی بھائیوں، وعبد الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت گزارو۔ کتنے سخت الفاظ کہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بعض موقعوں پہ کشتی بھی کی ہے۔ یہ نہیں کہ بس لوگ کہے کہ کسی سے نہیں لڑتا، کسی سے نہیں جھگڑتا، اور بس تمہارے دروازے کے اندر ہر ایک داخل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، نرم دلی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب موقع آئے پھر کسی کا لحاظ نہیں کرنا۔ تیسرا یہ کہ لڑائی اور جھگڑے اچھے نہیں لگتے، لیکن کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے تو لڑنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھتے رہیں، کبھی حرمت کا خیال رکھا کریں، مہینوں کی حرمت ہے اس میں نہ لڑو، مسجد ہے اس میں نہ لڑو، لیکن جب تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو پھر تم یہ نہ کہو کہ یہ حرمت کے مہینے اس میں نہیں لڑتا، وہ تمہیں مارتا رہی اور تم کہتے ہو کہ نہیں حرمت کے مہینے میں لڑائی اچھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو استحباب ہے، دوسری طرف حرمت ہے۔ کچھ لوگ استحباب اور نوافل پہ عمل کرتے ہیں اور فرض کو چھوڑتے ہیں۔ یہ خیال بھی رکھو کہ نفل کا خیال تو رکھتا ہوں، لیکن فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ تم فرض کو چھوڑ دو۔ حرمت کے مہینوں میں جنگ کی ممانعت، لیکن اگر کفار جنگ کی پہل کریں تو اس سے قتال کا حکم کہ ان کے ساتھ پھر لڑو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ تم سے اشہر حرم میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان مہینوں میں قتال بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ 5 چیزیں جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے، اگر قتال کے ساتھ یہ دفع ہو جاتے ہیں تو پھر قتال کرتے رہو، پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ اشہر حرم ہے اور اس میں قتال ممنوع ہے۔ اسی طرح چوتھا حکم نہی عن الخمر والمیسر، گھر میں
جو شراب پینے والا ہو، جو جواری کرنے والا ہو، جوا کرنے والا ہو، اس کو گھر میں نہ چھوڑو، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو اپنی جوا بازی کے لیے اپنے ماں سے بھی چوری کرتا ہے، شرابی شراب پینے کے لیے اپنے گھر میں بہنوں سے بھی چوری کرتا ہے۔ تو نہی عن الخمر والمیسر، اور سورہ بقرہ 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اگر اس آیت میں اگر آپ سوچتے ہیں اور کوئی تمہیں کہے کہ اس آیت کی مجھے تفسیر سناؤ، تو آپ کہیں کہ اس آیت میں مضمون جہاد ہے، اور جہاد کے لیے قرآن کریم نے مجاہد کی تربیت کے لیے اصول ذکر کیے ہیں، ملک کی اصلاح کے لیے، گھر کی اصلاح کے لیے۔ تو اس آیت میں گھر کی اصلاح کے لیے ایک قانون رکھا کہ شراب اور جوا والے گھر میں نہ چھوڑیں۔ نہی عن الخمر والمیسر، یہ ہے تدبر کا طریقہ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا جرم اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ پانچواں قانون، اصلاح الیتامی، یتیموں کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اگر تم یتیم کی اصلاح نہیں کرتے، کل وہ بڑا ہو کر ڈاکو بن جائے گا، کل وہ اپنے مال کو بے جا ختم کر کے پھر تمہارے مال پہ قبضہ ڈالے گا۔ تو اصلاح الیتامی آیت نمبر سورہ بقرہ میں 122 222، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور پھر چھٹا قانون، نہی عن نکاح المشرکات، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا، کیونکہ جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو اتفاق کبھی نہیں آ سکتا۔ شوہر کا عقیدہ ہو توحید کا اور بیوی کا عقیدہ ہو شرکیہ، جب عقیدہ ایک نہ ہو تو اتفاق تو عقیدے کی ہے، عقیدہ ایک نہ ہو تو اتفاق نہیں آ سکتا۔ اتفاق صرف سروں کا نہیں کہ ایک جگہ لوگ جمع ہو جائے تو یہ اتفاق ہے۔ تو بازاروں میں صبح آپ دیکھیں دوپہر تک بہت بڑا اتفاق ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن شام کو پھر کوئی بھی بازار میں نہیں رہتا، ہر ایک اپنے اپنے گھر جاتا ہے۔ اتفاق سروں کا نہیں، اتفاق بندوں کا نہیں، اتفاق عقیدے کا ہے۔ عقیدہ ایک ہو تو اگر ایک بندہ مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو پھر بھی ان کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ تو جب مرد کا عقیدہ توحید کا ہو، بیوی کا عقیدہ شرکیہ ہو، یا بیوی معاہدہ ہو اور مرد مشرک ہو، پھر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مسلمانوں، مشرکہ عورتوں سے جب تک کوئی ایمان نہ لائے نکاح نہ کرو،
اور یاد رکھو ایک مسلمان لونڈی مشرکہ آزاد عورت سے کئی بہتر ہے معاہدہ آزاد مشرکہ عورت سے کئی بہتر ہے خواہ مشرکہ عورت تم کو بڑی ہی کیوں میں معلوم ہوتی ہو اور مشرک جب تک ایمان میں لے آئے ان کے نکاح میں مسلمان عورتیں نہ دو کیا مطلب جب عقیدہ ایک نہ ہو تو کبھی بھی اتفاق اور اتحاد نہیں آ سکتا ساتواں قانون نہی عن الافعال الممنوعہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو منع رکھو آیت نمبر 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ آٹھواں قانون مقصد الجماع جماع کا مقصد پہچان لو اور یہ آیت نمبر 223 نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح قوانین ذکر کی 18 ملک کے گھر کی اصلاح کے لیے کہ گھر میں اندرونی اصلاح ہو بالکل اداکار نہ کہیے گھر کی اصلاح کے لیے 18 قوانین ذکر کیے تاکہ گھر کے اندر اصلاح و امن ہو جب مجاہد تربیت یافتہ ہے ملک کے اندرونی امن ہے گھر میں اصلاح اور امن ہے تو اب مجاہد سرحدات پہ لڑ سکتا ہے ان کے ساتھ میں اپنے گھر کی فکر ہے نہ ان کے ساتھ ملک کے اندرونی فکر ہے ملک میں اندرونی امن و امان ہے تو اب وہ سرحدات پہ لڑے گا یہ نہیں کہ تم ان کو طریقے سے کہتے رہو غزہ جاؤ اور فلاں جاؤ اور فلاں جگہ جاؤ اندرونی امن نہیں ہے باہر نہیں جاتے ہو پہلے تو اندرونی امن ہونا چاہیے اندرونی امن ہو گھر میں امن ہو ملک میں امن ہو مجاہد تربیت یافتہ ہو اس کے بعد وہ جائے تو پھر وہ جہاد کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر سرحدات پہ مجاہد نہیں لڑ سکتا جب اندرونی امن آئے تو اب مجاہد میدان جہاد میں کود پڑے تو میدان جہاد کے لیے پھر قوانین سورہ انفال میں میدان جہاد کے لیے قوانین ذکر کیے سورہ انفال نکالیے اور اس میں میدان جہاد کے قوانین سے پہلے مال کا تذکرہ کیا یسألونک عن الانفال یعنی مقصود مال نہیں یہ تو ایک زیادہ چیز ہے یہ تو ایک جہاد کے علاوہ ایک چیز ہے اسی وجہ سے انفال کا نفل مجاہد کو جو مال ملتا ہے وہ 3 قسم ہے ایک ہے نفل دوسرا ہے مال فے اور تیسرا ہے مال غنیمت یہاں ذکر کی سورہ انفال میں اور ایک سورہ حشر میں ہے مال فے اور ایک یہ اپنے اپنے قوانین ہے مجاہد کو کمانڈر ان چیف نے امیر نے کچھ عطیہ دیا کچھ انعام دیا ستارہ بسالت ستارہ جرأت نشان حیدر یہ نفل یعنی یہ زیادہ چیز ہے جہاد سے
پھر 3 اوامر ذکر کیے. پہلا امر ہے فاتقوا اللہ، دوسرا امر واصلحوا ذات بینکم، اور تیسرا واطیعوا اللہ ورسولہ. سورہ انفال کی ابتدا میں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، پھر 3 اوامر. پہلا امر فاتقوا اللہ، پر ڈرو اللہ سے. دوسرا امر واصلحوا ذات بینکم، اور صلح کرو اپنے درمیان. اور تیسرا امر واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرو. جہاد سے پہلی 3 اوامر. پہلا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر مجاہد کے دل میں اللہ کی ڈر نہ ہو، تقوی نہ ہو، وہ جہاد نہیں کر سکتا. اس کا مقصود مال و دولت ہو، تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، وہ جہاد کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرا ہی واصلحوا ذات بینکم، اصلاح کرو اپنے درمیان. اگر مجاہدین آپس میں تقسیم ہو، آپس میں فرقے ہو، مجاہدین اپنے آپس میں گروہ بن گئی ہو، یہ فلاں گروہ ہے، یہ فلاں گروہ ہے، یہ فلاں ہے، پھر یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کے لیے اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے کہ ایک امیر کے نیچے ماتحت وہ کام کرے، اور مجاہدین کا اتفاق ہو آپس میں. واصلحوا ذات بینکم، اور تیسرا واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کی رسول کی. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. اگر مومن ہو تو ان 3 اوامر کو عملی کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. پھر مومن کون ہے؟ ان کے 5 صفات. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. دوسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تیسرا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. چوتھا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور پانچواں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ یہی ہیں مومنین سچے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اور پھر میدان جہاد کے لیے قوانین. جب ان 3 اوامر کو تم نے مان لیا، مومن کے 5 صفات تمہارے اندر آئے، اب میدان جہاد میں کود پڑو، اب میدان جہاد میں آؤ. اسی وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ فکر بزم آرائی نہ ذکر جام بادا ہے، نہ فکر بزم آرائی نہ ذکر جام بادا ہے، فنون جنگ کا آئین بالکل سیدھا سادہ ہے. نہ فکر بزم آرائی نہ ذکر جام بادا ہے، فنون جنگ کا آئین بالکل سیدھا سادہ ہے. اتارے نو کی خنجر دشمنانی دین کی سینے میں، یہی ہے عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے. فنون جنگ کے آئین وہ قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، وہ قوانین قرآن نے ذکر کیے ہیں. کیا ہمارے ملک میں مجاہد کو یہ پتا ہے کہ میرے لیے اصول قرآن کریم نے کون سے ذکر کیے؟ مجاہد کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے. جب یہ نہ ہو تو وہ کیسے جہاد کرے گا؟ وہ جہاد نہیں لڑ سکتے، وہ جہاد نہیں کر سکتے جو قرآن سے ناواقف ہو. اصل مجاہد وہ ہوں گے جو قرآن سے واقف ہو.
اور جو قرآن کو سمجھے. ٹریننگ تو آپ دیتے ہیں مجاہدین کو، ٹریننگ تو آپ دیتے ہیں سپاہیوں کو، لیکن کاکول اور کوہات میں قرآن کی دروس بھی ہونی چاہیے. سورہ کم سے کم سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ محمد اور سورہ فتح کی دروس تو ہونی چاہیے. اس ٹریننگ میں اس کو شامل کرنا چاہیے. تب آپ دیکھیں کہ مجاہد کیسے لڑے گا. اور جب یہ قوانین نہ ہو وہ کہاں جہاد کر سکتا ہے. آپ وہ ٹریننگ ان کو دیتے ہیں جو لامذہب اور بے دین لوگ اپنے سپاہیوں کو دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہی ٹریننگ دیا ہے، تم بھی وہی ٹریننگ دیتے ہو. فرق کیا ہوا؟ وہ ٹریننگ بھی دیتے رہو، اسلحے کا ٹریننگ بھی دیتے رہو، ایٹم بم کا ٹریننگ بھی دیتے رہو، توپ اور ٹینک کا ٹریننگ بھی دیتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کریم کی قوانین کا ٹریننگ بھی دیتے رہو. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے مجاہد اور ان کے مجاہد میں کتنا فرق ہوگا. جب قرآن کا ٹریننگ نہ ہو وہ صحیح جہاد نہیں کر سکتے. اب جب میدان جہاد میں آیا تو پہلا قانون سورہ انفال آیت نمبر 15، آیت نمبر 15 سورہ انفال. اب میدانی جنگ کے قوانین. جب مجاہد میدان میں کود پڑا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مقابل ہو جاؤ تم ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، جنگ میں تو مت پھیر ان کی طرف پیٹ. وَمَنْ يُعَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. جس نے پیٹ پھیرا، ہاں اپنی جنگی طریقے استعمال کر دو اپنی جگہ، لیکن اگر بھاگنے کے لیے پیٹ پھیرا، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو تحقیق سے گھر گیا یہ غصہ میں اللہ کی جانب سے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. پہلا قانون یہ کہ میدان جہاد میں جب مجاہد آیا تو پیٹھ پہ گولی نہیں لے گا، سینے پہ گولی لینا پڑے گا، سیدھا دشمن کی طرف جانا پڑے گا. ہاں طریقے استعمال کر دو، مورچہ تبدیل کر دو تو اپنی جگہ پہ، لیکن بھاگ کے گولی نہیں لینا کہ تم بھاگتے ہو اور پیٹھ پہ تمہیں مار لے. بھاگنا نہیں، سیدھا جانا پڑے گا. اسی وجہ سے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے میں نیزہ لگائے، تیر لگائے اور اپنے خون کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے. وہ آواز لگاتا ہے، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ. خدا کی قسم مجھے کامیابی ملی، خدا کی قسم مجھے کامیابی ملی. حالانکہ اس وقت شہادت قریب ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم مجھے کامیابی ملی. اسی طرح صحابی کو پکڑائے اور تو تھوڑی دیر بعد اس کو قتل کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈر کے بجائے کہہ رہا ہے لَقَدْ جَمَعَ الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَجْمَعُوا قَبَائِلُهُمْ مُسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِي. آج ملک عرب کے قبیلے میرے ارد جمع ہے اور انہوں نے اتفاق کیا ہے میرے قتل کا. فَلَسْتُ بَالِغِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ شِقٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي. اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جبکہ میں مسلمان مر جاتا ہوں.
فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصري وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. اور اللہ کی دین کے لیے مجھے قتل کیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے انداموں میں برکت ڈالے گا. پرواہ نہیں کرتے, پیچھے نہیں ہٹتے. پہلا قانون یہ کہ میدان جنگ میں مجاہد سینے پہ گولی لے گا, سینہ بسینہ لڑے گا. دوسرا قانون ذکر کیا آیت نمبر 20. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. دوسرا قانون کہ مجاہدین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, یعنی میدان جہاد میں بھی اللہ اور رسول کی اطاعت لازمی ہوگی. تیسرا قانون آیت نمبر 24 میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی اللہ اور پیغمبر کی اطاعت میں تمہاری خوشی کی حیات ہے, تمہاری زندگی خوشیوں کی ہوگی. اور چوتھا قانون مجاہدین خیانت نہ کرے, سپاہی خیانت نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اور پانچواں قانون آیت نمبر 29 میں غلبہ اور کامیابی کا دار و مدار تقوی پہ ہے. اس میں نہیں کہ اسلحہ زیادہ ہو. غزوہ بدر میں ان کے پاس اسلحہ تو کچھ بھی نہ تھا, 3 تلوار تھے یا اسی طرح ایک گھوڑا تھا. کیا اسلحہ تھا ان کے پاس؟ غلبے اور کامیابی کا دار و مدار تقوی اور پرہیزگاری پہ ہے. علامہ اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے, دنیا کو ہے پھر مار گئی روح بدن پیش. دنیا کو ہے پھر مار گئی روح بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. اللہ کو پا مردی مومن بے بھروسہ, ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا. علامہ اقبال نے اشارہ کیا دنیا کو ہے پھر مار گئی روح بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. دنیا کو پھر ایک مارکا کا سامنا ہونا ہوگا. ایک طرف روحانی قوتیں ہوں گی اور دوسری طرف جسمانی قوتیں. اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف جو آج مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. لیکن پرواہ نہ کرو, دنیا کو ہے پھر مار گئی روح بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. اللہ کو پا مردی مومن بے بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ کا بھروسہ ہے پامردی مومن پہ کہ اس میں تقوی ہو, اللہ کا تعاون اور امداد ان کے ساتھ ہوگا. اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے. غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہان تگدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہان تگدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. جس میں غیرت ہو تو یہ فقیروں کو, غریبوں کو, بادشاہوں کے تاج پہناتا ہے. غیرت بھی تو ایک چیز جہان تگدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. اسی طرح پانچواں قانون یہ کہ غلبہ کا دار و مدار تقوی پہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا آیت نمبر 29 ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم
واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو ایک خاص امتیاز عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ تم سے ظاہر کر دے گا اور تم کو بخشش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ چھٹا قانون آیت نمبر 45 میں، میدان جہاد میں مجاہدین ڈٹ کر کھڑے ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی کثرت سے زیادہ یاد کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ میدان جہاد میں تم گالی گلوچ سے کام لو اور لوگوں کو گالیاں دیتے رہو، نہیں، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ساتواں قانون آیت نمبر 70، جب جنگ ختم ہو جائے تو امیر المجاہدین قیدیوں کے سامنے کیا کرے گا؟ یہ نہیں کہ امیر المجاہدین بد اخلاقی کرے، جو قیدی آئے ہیں ان پہ ظلم کرے۔ یہ اسلام کا انصاف ہے۔ اسلام اور غیر مسلم کا اپنے قیدیوں کے ساتھ رویہ یہ دیکھ لیں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ اسلام میں انصاف ہے یا بے دینی میں اور غیر اسلام میں انصاف ہے۔ غیر مسلموں کا یہ رویہ ہے کہ جب ان کے پاس اپنے دشمن ملک کے قیدی آئے تو ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو پھانسی پہ چڑھاتے ہیں، ان کو لوہے کے پنجروں میں بند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کے پاس قیدی آئے تو امیر المجاہدین کا یہ لے جاؤ گا کہ وہ نرم لہجے سے ان سے بات کرے، ان کو تسلی دے اور ان کے کہہ دے کہ تم ہماری مخالف تھی، ہمارے ساتھ لڑ رہی تھی، اسی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے۔ اگر آپ لوگ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ امیر المجاہدین نرم لہجہ استعمال کر کے حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دے قیدیوں کو، تو اسلام میں انصاف ہے یا غیر اسلام میں انصاف ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں، لونڈیاں بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر غلام اور لونڈیاں بنائے تو یہ اسی لیے کہ ان کو اسلام نصیب ہو جائے، ان کو اچھے شوہر مل جائے، لونڈیوں کو ان کی آئندہ کے لیے تربیت کیا جائے، ان کی آخرت کو سنوارا جائے۔ اگر لونڈی اور غلام بناتے ہیں تو اس لیے کہ ان کی آخرت سنوارے، ان کی آخرت بہتر ہو جائے، ان کو اچھے شوہر ملے، انصاف والے شوہر ملے۔ غلام آئے، قیدی آئے تو امیر المجاہدین کو یہ چاہیے کہ وہ نرم لہجے سے ان سے بات کرے اور اسلام کی دعوت دے۔ آیت نمبر 70 نکالیے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جو بدر کے قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے فرما دیجئے اگر اللہ تمہارے قلوب میں بلائی دیکھے تو جو کچھ تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے اسے بہتر تم کو دے گا اور تم کو بخشش دے گا
اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دیکھیں بدر میں کہہ دیا ہے، اگرچہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے اپنوں کو، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو جو تقریر کی، یہ اسلام میں پہلے قیدی تھے دشمن کے، اور یہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی، اور پہلی لڑائی میں اسلام کا طاقت ظاہر ہوا، غلبہ ظاہر ہوا، اور مسلمانوں کے پیچھے وہ آئے تھے مکہ سے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے، انہوں نے بڑے منصوبے بنائے تھے، لیکن پھر بھی اسی جنگ میں جب قیدی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نہ کہا کہ ان کو آپ نے پکڑا ایک ایک کو ذبح کرو، قتل کر دو، نہیں، ان کے ساتھ نرم لہجے سے بات کر لو، ان کو ترغیب دو اسلام کا۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی جو بدر کی قیدی آپ کے قبضے میں ہے ان سے فرما دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر اللہ تمہارے قلوب میں بھلائی دیکھے تو جو کچھ تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے اسے بہتر تم کو دے دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تم کو بخشش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسلام انصاف کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، دشمنوں کو بھی امن دیتا ہے، اسلام میں امن و امان ہے۔ مضمون جہاد قرآن کریم نے بڑے بسط اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور اگر اسی مضمون کو ہم طول دیں تو بہت لمبا ہو جائے گا مضمون، اور وقت کی کمی کی وجہ سے اختصار کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھار آپ ایک آیت میں سوچ لیں تو اس میں کبھی کبھار مقاصد اربع عالیہ بیان کیے گئے ہوں گے، اثبات التوحید یا اثبات الرسالت یا صداقت الکتاب یا ایمان بالآخرت، یا اصول ممدہ بیان ہوگا۔ اصول ممدہ میں سے پہلا ہے الجہاد فی سبیل اللہ تعالی، اور جہاد کے مختلف اقسام ہیں، جہاد مع النفس، جہاد مع الکفار، جہاد مع المنافقین، جہاد مع شیطان، جہاد مع علماء سوء، اور اس کی تفصیل ہم بڑے دورہ تفسیر میں سورہ توبہ میں اور سورہ انفال میں کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کے لیے دوائی اور اسباب ہیں، کیونکہ جہاد میں سے ہے قتال فی سبیل اللہ تعالی، تو قتال کب لازم ہوگا اس کے لیے 4 دوائی اور اسباب ہم نے ذکر کیے۔ پھر قتال کے لیے منازل ہے، پہلی منزل مجاہد کی تربیت، اور اس کے لیے 10 اصول، 5 عقیدے کے متعلق اور 5 عمل کے متعلق۔ پھر جب مجاہد تربیت یافتہ ہو تو اگر ملک میں امن نہ ہو تو وہ سرحدات پہ نہیں لڑ سکتا، تو ملک کے اندرونی امن کے لیے 4 اصول، اور وہ ہم نے ذکر کیے۔ ایک آدمی آپ سوچتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کون سا مضمون ذکر کیا ہے۔ اگر جہاد کا مضمون ہو تو جہاد کی دوائی بیان کی ہے، یا مجاہد کی تربیت کی اصول ہے۔ حضرت شیخ القرآن اللہ کی رحمت ہے ان پہ، ان کے 2 اساتذہ تھے، ایک تھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ،
جس پر توحید کا غلبہ تھا. دوسرا تھا مولانا عبید اللہ سندھی جس کا مزاج انقلابی تھا اور وہ فرنگیوں کے خلاف لڑ رہا تھا. حضرت شیخ القرآن نے وہ دونوں مزاج لیے اور تیسرا اپنا مزاج تھا قرآن فہمی کا. حضرت شیخ القرآن کے جو اصول ہے، میں نے مولانا حسین علی کا بلغت الحیران بھی پڑھا ہے، میں نے مولانا عبید اللہ سندھی کا الہام الرحمن بھی پڑھا ہے اور کتابیں بھی پڑھی ہیں. لیکن شیخ القرآن کی جو اصول ہے وہ ان دونوں سے مختلف ہے. ان دونوں کا مزاج بھی ہے، لیکن یہ حضرت شیخ القرآن کا کمال تھا کہ اپنے اساتذہ کی طرف نسبت کرتے. ورنہ آپ بلغت الحیران اٹھائیے اور آپ سے اٹھائیے تو تمہیں صاف فرق نظر آئے گا. شیخ القرآن اللہ کی رحمت ہے ان پہ، انہوں نے بڑے کمال سے کام لیا. وہ فرماتی تھی کہ ایک دفعہ مجھے ایک اچھے وکیل کی ضرورت پڑی. ایک کیس تھا اور اس زمانے میں ہندوستان میں بلند شہر میں مدرس تھا. مجھے کسی نے کہا کہ بمبئی میں بہت بڑا وکیل ہے اور اس کے پاس آپ جائیں، لیکن اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تمہیں دوسرے وکیل کی ضرورت پڑے گی. میں گیا، وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن جب اس وکیل کے پاس میں گیا، اس کے باپ کے پاس، اس کے باپ نے وکیل کو بلایا. وکیل تھوڑی دیر بعد آیا اور مجھے کہا کہ خفا نہ ہو جائیے، مجھے ایک کتاب ملی تھی، میں وہ پڑھ رہا تھا، وہ مضمون پورا کرنا تھا. میں نے کہا کتاب کس مضمون پہ تھا؟ اس نے کہا وہ جہاد پہ ایک انگریز نے لکھا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ جہاد کے کون سے موضوع پہ لکھا ہے؟ مجاہد کی تربیت پہ یا ملک کے امن پہ یا گھر کے اندرونی امن پہ یا میدانی جہاد پہ یا فتح اور شکست کی اصولوں پہ؟ وکیل حیران ہوا، مجھے کہنے لگا ایسا کوئی کتاب ہے جو ان سارے موضوعات کا ذکر ہو اس میں؟ میں نے کہا ہاں ہے. فوراً کاپی اٹھایا اور قلم کہ مجھے اس کتاب کا نام لکھوا دو. میں نے کہا قرآن کریم. جب میں نے قرآن کریم کہا تو اسے قلم منہ میں رکھا، مجھے کہا کہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے. میں نے کہا قرآن میں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. جب میں نے تفصیل شروع کی، بات لمبی ہو گئی، تو پھر وہ وکیل نے مجھے کہا کہ آپ کیسے آئے تھے؟ میں نے کہا اسی طرح آیا تھا، میرا ایک کیس ہے. اس نے کہا میں وہ کیس بھی لڑوں گا، ایک پیسہ فیس بھی نہیں لوں گا، حالانکہ اس کا بہت زیادہ فیس تھا. میں نے کہا نہیں فیس تو میں دوں گا. اس نے کہا نہیں، آپ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اگر ساری عمر میں تمہاری کیسے لڑتا رہوں میں وہ فیس پورا نہیں کر سکتا. ان کے پاس قدر تھا اس کا، مولویوں کے پاس قدر نہیں ہے. ان کو یہ پتا بھی نہیں کہ اصول اتنی محنت رکھ ریزی سے حضرت شیخ القرآن نے کام کیا ہے اور ایک خلاصے نکالے ہیں. کبھی کبھار شیخ القرآن فرماتی تھی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے، کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے، تو خواہی ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کے. حضرت شیخ القرآن نے بڑی حرک ریزی سے کام کیا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شیخ القرآن سے ان کے طرز پہ، صحیح طرز پہ اگر کسی نے قرآن سیکھا ہو تو الحمدللہ شکریہ کہتا ہوں میں ہوں. ایک تھے مولانا میر سمیع الحق صاحب، اور ایک میں کہ ہم نے 30 سال حضرت شیخ سے قرآن پڑھا تھا. ٹھیک ہے حضرت شیخ کے شاگرد بہت سارے ہیں،
شیخ کے طرز میں قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن شیخ القرآن کا جو اصل طریقہ تھا وہ میں نہیں سیکھا ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اسی جگہ پہ حضرت شیخ القرآن نے گلا تازہ کیا تھا، الحمدللہ، پوری شکریہ تن کہتا ہوں۔ شیخ القرآن کی کتابوں کو، ان کے طرز کو الحمدللہ میں نے یاد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ یہ نہیں کہ میں نے مطالعہ چھوڑ دیا، میں اب بھی مطالعہ کرتا ہوں، لیکن حضرت شیخ القرآن کا ایک اپنا طرز تھا، مفسرین کا طرز، حضرت شیخ القرآن کا طرز اور طریقہ۔ اسی وجہ سے پنجپیر میں 10 دن گزار کے قرآن سیکھتے ہیں، اور 3 سال پڑھے تو پھر وہ قرآن کا درس دیتا ہے۔ یہ حضرت شیخ القرآن کا کمال تھا کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے اور پھر سمجھا بھی سکتے تھے لوگوں کو۔ جہاد کا مضمون قرآن کریم نے بڑے بسط اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دوسرا ہے ممدات میں سے الانفاق فی سبیل اللہ تعالی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ تعالی یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ترغیب دی ہے کہ اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے مال خرچ کیا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 نکالیے۔ اب اس آیت میں سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ مال نہیں لگاتی تو کفار غالب ہو جائیں گے، اور خلوص سے کام کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مخلصین کو پسند فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ مال لگاؤ اللہ کی دین پر۔ تو اس آیت میں اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ کو خود بخود پتہ لگے گا کہ اس آیت میں مضمون انفاق فی سبیل اللہ تعالی کا وہ 4 مضامین جو ممدات ہے، اس میں سے دوسرا مضمون ہے الانفاق فی سبیل اللہ تعالی، اور اس آیت میں ترغیب انفاق فی سبیل اللہ تعالی کی طرف۔ انفاق کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ جو لوگ مال لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ صرف اللہ کے رضا کے لیے مال خرچ کرے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرے۔ مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے رضا کے لیے نہیں، بلکہ ریاکاری کے لیے، نام کے لیے۔ ان دونوں قسم کے منفقین کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اور ان کی مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 نکالیے۔ الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسی ہی لوگوں کا ثواب
ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، اور اس پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ دوسری مثال آیت نمبر 265، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ان لوگوں کے خرچ کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے دلوں کو تقویت پہنچانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسی مثال جیسے ایک بار جو کسی اونچی جگہ پر واقع ہو، اس پر روز کا می پڑ جائے، اس پر زور کا می پڑ جائے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اس پر زور کا می نہ بھی پڑے تو ہلکی سی پواری ہی سے اس کی کو کافی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اسی طرح ریاکاری کے لیے مال خرچ کرنے والوں کی مثال سورۃ البقرہ آیت نمبر 266، يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ دونوں کی مثالیں پیش کیے۔ اسی طرح کبھی کبھار ترغیب دیتے انفاق کی طرف، اور اس کے لیے مستقل وجوہات بیان کرتے ہیں۔ مثلا سورۃ الحدید نکالیے، سورۃ الحدید اس میں ترغیب الانفاق بالوجوہ الخمسہ، 5 وجوہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ترغیب دیتے انفاق کی طرف کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تم لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خیرات کرو، خرچ کرو جس مال میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا تم کو قائم مقام کیا ہے۔ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کیا مطلب؟ پہلی وجہ مال خرچ کرو، یہ مال تمہارا نہیں، مال اللہ کا، تمہیں اس میں بٹھا دیا ہے، تمہیں اس کا اختیار دیا ہے، تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارا نہیں، مال اللہ کو تمہیں اس میں بٹھا دیا تو خرچ کرو۔ دوسرا وجہ، چلے یہ مال تمہارا ہے لیکن پھر بھی تمہیں اسے جانا پڑے گا اور یہ مال دنیا میں رہے گا، ویسی بھی یہ مال دنیا میں رہے گا اور تمہیں اسے جانا پڑے گا تو خرچ کر دو۔ دوسرا وجہ آیت نمبر 10، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی سب میراث آخر میں اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ چلے یہ مال تمہارا ہے لیکن تمہیں جانا پڑے گا اور یہ مال دنیا میں رہے گا تو خرچ کرو اللہ کے راستے میں،
ویسے بھی تم جاؤ گے اور مال دنیا میں رہے گا تو خرچ کر دو اپنی زندگی میں۔ تیسری وجہ، چرے مال تم اپنے ساتھ لے جاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اور قرض میں اعتبار القارض کہا، اللہ کی احتیاجی نہیں، لیکن جیسے تم کسی کو قرض دو گے تو تمہیں قرض واپس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا انصاف والا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے تو ضرور تمہیں ملے گا، وہ مال ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ تو چلے اللہ تعالیٰ کو قرض دو۔ آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ چلے اللہ تعالیٰ کو قرض دو اور پھر اللہ تعالیٰ دوچن تمہیں دے گا، فیضاعفہ لہ، دوچن تمہیں دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، ساتھ ساتھ تمہیں عزت والا اجر بھی دے گا۔ تو تیسری وجہ، چلے مال تمہارا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو قرض دو۔ پہلی وجہ یہ، مال تمہارا نہیں، مال ہے اللہ کا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، دہلی کے حافظ جیسا، اس پہ پکا، دوسرے کے مال پہ پکا نہ رہو کہ میرا مال ہے، خرچ کر دو۔ چلے یہ مال تمہارا ہے لیکن تم جاؤ گے، مال دنیا میں رہے گا، اپنی زندگی میں خرچ کرو۔ چلے نہیں رہتا، ساتھ لے جاتے ہو، قرض اللہ کو دو۔ چوتھی وجہ، اس مال کی حقیقت کیا ہے کہ تم اس کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہو اور ایک پیسہ بھی اللہ کی دین پہ نہیں لگاتی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تم خود جان لو کہ دنیا کی زندگی تو بس یہی ایک جی کا بہلانا اور کھیلے اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ ان کے پاس 1000 ہے اور میرے پاس 1,00,000 ہے، ان کے پاس 1,00,000 ہے اور میرے پاس کروڑ ہے، صرف فخر ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ 4 وجوہات۔ 5واں وجہ، اگر تم مال اسی لیے کماتے ہو، اسی لیے اس میں سے اللہ کا حصہ نہیں دیتے، خرچ نہیں کرتے کہ کل میرے اوپر کوئی تکلیف آئے گا تو یہ مال مجھے فائدہ دے گا اور تکلیف سے بچائے گا، نہیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی آفت و مصیبت خواہ دنیا میں واقع ہو یا خاص طور پر تم کو پہنچے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک قبل وقوع کتاب میں لکھ دینا اللہ پر بہت آسان ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو تکلیف لکھا ہے وہ مال و دولت کی وجہ سے رفع نہیں ہو سکتا۔ تم مال اسی لیے رکھتے ہو کہ کسی وقت میرے اوپر تکلیف آئے تو یہ مال مجھے فائدہ دے گا اور میں تکلیف سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ تو یہ 5 وجوہات ذکر کی۔ پہلا،
یہ مال تمہارا نہیں، اللہ کا ہے، تمہیں اس میں بٹا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لگا دو، چلے یہ مال تمہارا ہے لیکن ویسی بھی تمہیں جانا ہے اور مال دنیا میں رہے گا۔ تیسرا وجہ، چلے یہ مال تم اپنے ساتھ لے جاتے لیکن اللہ کو قرض دو، چلے قرض نہیں دیتے تو مال کی حقیقت کیا ہے؟ چوتھا وجہ، لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پانچواں وجہ، اگر تم مال اس لیے جمع کرتے ہو، انفاق نہیں کرتے کہ میرے اوپر کوئی تکلیف آئے گا تو یہ میرے کام آئے گا، میری مصیبت کو رفع کر دے گا، تو یہ مال تمہیں مصیبت سے بھی نہیں بچا سکتا، تو کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ ترغیب الانفاق۔ تو ایک آدمی جواب سوچتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس میں اصول ممدہ تو ذکر نہیں کیے گئے۔ اگر اصول ممدہ ہو تو پھر اس میں سوچ لیں کہ اصول ممدہ میں سے کون سا اصل ذکر ہے۔ جہاد کا مضمون ہے، جہاد کا مضمون ہو تو اس میں مجاہد کی تربیت کی اصول ہے، یا ملک کی اصلاح کی اصول ہے، یا گھر کی اصلاح کی اصول ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو تنظیم کی طرف ترغیب ہے، یہ انفاق کی طرف ترغیب ہے۔ اگر انفاق کی طرف ترغیب ہو تو دیکھ لے منفقین فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے یا منفقین فی غیر سبیل اللہ کا تذکرہ ہے۔ دیکھ لے کہ اس میں مثال تو نہیں کسی منفق کا۔ کچھ ایسے منفقین ہیں جو دنیاوی مقاصد کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کا رضا مقصود نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچے، تو کون سے قسم کا ذکر ہے؟ اگر ترغیب الانفاق ہو تو کس طریقے سے ہے؟ تو جب آپ کسی آیت میں سوچ لیں تو تمہیں پتہ لگے گا کہ ان آیات میں اس مضمون کا تذکرہ ہے۔ آگے تیسرا مضمون ہے التنظیم۔ تنظیم نظم، دھاگے میں موتیوں کو پرونے کو کہتے ہیں۔ تنظیم کو بھی تنظیم اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ ویسے تو موتی جگہ جگہ پڑے رہتے ہیں، بکھیری ہوئے ہیں، لیکن جب آپ ان کو ایک تار میں پروئے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ سارے ساتھیوں کو، اپنے ساتھیوں کو ایک دھاگے میں پرو، تاکہ ایک امیر کی اطاعت کرے، ایک امیر کی تابعداری کرے، اور ان سب کی بات ایک ہو، متفق ہو اور متحد ہو۔ اس کو تنظیم کہا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، جن چیزوں میں تنظیم ہو وہ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور جن میں تنظیم نہ ہو وہ ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو۔ تنظیم بڑا اہم اور اہمیت ہے اس کا اسلام میں، اور انشاءاللہ تفریح کے بعد ہم تنظیم کی بات کر لیں گے اور وہ آیات دکھا دیں گی جس میں تنظیم کی طرف ترغیب ہے اور تنظیم کے لیے اصول تفریح۔